کمیشن سیٹ اپ کر دیں, حکومت کے پاس اختیار ہے, لکھے سپریم کورٹ کو کمیشن آف انکوائری ایکٹ کے تحت بنائیے. نہیں, کمیشن سیٹ اپ کرنا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی انسان کے جو اتنا بلند بانگ دعویٰ کر رہا ہو اور اس کی حقیقت ادروائز ہو تو اسے ایکسپوز کرنا جو ہے میری نظر میں یہ نہیں کہتا کہ حکومت جو ہے وہ حکومت کیبنٹ گورنمنٹ اگر کوئی فیصلہ کرے جس طرح سے آپ فرما رہے ہیں تو بالکل میں اس فیصلے کے بھی ساتھ ہوں, لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ کسی پولیٹیشین کا جو خود کو کہتا ہے کہ میں نے قوم کو لیڈ کرنا ہے, میں قوم کا لیڈر ہوں, اس کو ایکسپوز کرنا جو ہے زیادہ ضروری ہے بنسبت اس کو گرفتار کرنے یا اس کو پروسیکیوٹ کرنے. سر ایف آئی آر ایک درج ہوئی ہے, ایف آئی اے نے کی ہے, ان کے فورن فنڈنگ جو ابراج سے ان کو پیسہ ہے کوئی $2.12 ملین کی رقم بھی آئیڈینٹیفائی کی گئی 6/10 کو اسی مہینے چند دن پہلے ہوئی ہے. عمران خان کے اوپر بھی ہوئی اور ان کی پارٹی کے دیگر لوگوں کے. کیا طریقہ کار ہوگا, کیا آپ طلب کریں گے ایف آئی اے میں ان کو؟ جی بالکل, ایف آئی آر پہلے ایف آئی اے کا طریقہ کار ہے کہ وہ انکوائری کرتے ہیں, ایک یعنی پریما فشائی جو ہے وہ پریلیمنری, وہ انکوائری کے بعد پھر کیس رجسٹرڈ ہوتا ہے, اس کے بعد پھر ان کو پورا موقع دیا جائے گا کہ اپنا موقف جو ہے وہ سامنے لائیں. اور اگر وہ تسلی بخش نہیں ہوتا تو پھر تسلی بخش نہیں ہوتا تو ان کو اریسٹ کیا جا سکتا ہے. اریسٹ کیا جا سکتا جی بالکل, بشمول عمران خان. جی بالکل, عمران خان دیکھیں, عمران خان کے جو کرتوت سامنے آ رہے ہیں اس کے بیانیے کے حوالے سے بھی, اس کی سیاست کے حوالے سے بھی, اس کے موقف کے حوالے سے بھی, اور اس کا جو اپنے اس کے اعمال ہیں. اب دیکھیں نا کہ ایک آدمی جو ہے, میں سمجھتا ہوں کہ کسی اور کا شاید یہ جرم ہو تو وہ صرف اس حد تک ہی جرم ہو, لیکن ایک ایسے انسان کا اگر یہی جرم ہے اور وہ خود کو صادق و امین کہتا ہے, دنیا کو گالیاں نکالتا ہے, سب کو چور اور ڈاکو کہتا ہے اور یہ بیانیاں بناتا ہے لوگوں کے خلاف, اور خود جو ہے وہ فرا گوگی جیسے 12 ارب روپے کی اس کی جو ہے وہ ٹرانزیکشنز ہیں, ثابت کر کے سزا دینا ابھی تک ثابت نہیں کیا. معاملہ ہے کہ ثابت کیا کریں, معاملہ یہ ہے کہ فرا گوگی جو ہے وہ پرائیویٹ پرسن ہے, وہ سرکاری ملازم تو نہیں ہے, لیکن انہوں نے اس کو اختیار دیا ہوا تھا, پوسٹنگ ٹرانسفر اس کے کہنے پہ ہو رہی تھی, وہ پیسے پکڑتی تھی اور کرواتی تھی. 12 ارب کسی کے پاس آئے ہوں تو ایسٹ بیونڈ مین کا کیس معاملہ ایسٹ بیونڈ مین, سرکاری ملازم کے ایسٹ بیونڈ مین ہوتے ہیں نا, پرائیویٹ پرسن کے تو ایسٹ بیونڈ مین. لیکن آپ نے ایک اور کیس نیب میں کھولا ہوا ہے, تو معاملہ یہ نہیں, اس میں بھی جو ہے وہ آپ پی ٹی آئی کے منسٹرز کو طلب کر رہے ہیں, اس کے جی اس میں جو ہے وہ 190 ملین پاؤنڈ والے کیس اس میں, ہاں وہ 190 وہ اور ہے. تو اس میں معاملہ یہ ہے کہ اب جو ہے وہ 12 بلین کی اس کا کیا کاروبار تھا جی, کہاں سے اس نے لے لی, کدھر ہے اور وہ اپنا جو اس کی بینک نا پیسے تو سارے باہر لے کے گئے ہیں, وہ باہر لے جانا تو منی لانڈرنگ میں خود بھی باہر دوڑ گئی ہے وہ باہر لے جانے کا, اور سب سے پہلے اس نے اس کو دڑایا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کا جو ہے وہ اندراج تھا پرائم منسٹر ہاؤس میں ایز کہ وہ ممبر آف MD ہے, سر اس کی آتے جاتے کوئی وہاں پہ روک ٹوک نہیں تھی, کوئی چیکنگ نہیں تھی. سر پروسیڈز آف کرپشن کو اس طریقے سے اگر باہر لے جایا گیا تو یہ تو منی لانڈرنگ میں آ جائے گا, منی لانڈرنگ میں بھی آ جائے گا, کرپشن میں بھی آ جائے گا. اور اس میں تحقیق بتائیے نا آپ کی, اس میں یہ تو ابھی زبانی دعوے ہیں یا تو نہیں زبانی دعوے نہیں ہیں, یہ حقیقی دعوے ہیں, یہ بالکل جو ہے یہ روز روشن کی طرح یہاں ہے. بچہ یعنی ایک بندہ جو ہے وہ پورے پنجاب میں اس بات کا گواہ ہے کہ لوگوں سے 2-4 کروڑ روپیہ لے کے لوگوں کو ڈی جی FTA DG جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ ڈپارٹمنٹس کے ڈپٹی کمشنر CPO, یعنی اس طرح سے جو ہے وہ یعنی کرپشن کی اتنی یعنی گھٹیا پن. اور وہ کون کرتا تھا, جو پرائم منسٹر ہاؤس میں جو بیٹھی تھی, جو ان کی فرنٹ مین تھی, جو ان کی زوجہ محترمہ کی فرنٹ مین تھی. اب دیکھیں کہ اس قسم کا بندہ جو ہے وہ پوری دنیا کو گھریاں نکالے, پوری دنیا کو ڈاکو اور چور کہے, اور اپنے اس کے کرتوت اور اپنا اس کا عمل یہ ہو, تو پھر یہ کس قدر جو ہے یہ گناونا جرم بنتا ہے. اور اس کو پھر ایکسپوز کیا جانا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایکسپوز کرنا فرسٹ پہلی پرائورٹی ہونی چاہیے, اس کے بعد پھر پروسیکیوشن ہے, پھر کیس ہے, پھر جو ہے وہ رانا صاحب ہمیں بڑا تگڑا کیس لگتا تھا 190 ملین پاؤنڈ جو برطانیہ نے پکڑ کے نیشنل کرائم ایجنسی نے پاکستان کو دیے, کہ پاکستانی ٹیکس پیئرز کا پاکستان کو دیے, اور وہ سپریم کورٹ میں نہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب اس میں کوئی شک ہے, وہ کدھر ہے پیسہ؟ نہیں سن لے نا, پیسہ تو ادھر سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ہے, سپریم کورٹ سے واپس لیا, وہ تو پاکستان کا پیسہ ہے. اس میں دیکھیں نا, اس میں جو ہے وہ بہت ساری چیزیں جو ہیں
اس میں ایک غیر ملک کی ایجنسی انوالو ہے، اس کے بعد وہاں پہ ایک کورٹ ہے، وہاں پہ انوالو ہے، کورٹ سیٹلمنٹ کیا ہے انہوں نے. کورٹ سیٹلمنٹ میں پاکستان کو پیسہ دیا گیا تھا نا، ریاض ملک کو نہیں تھا دیا گیا. لیکن اکاؤنٹ جو دیا وہاں پہ، یہاں پہ کیبنٹ کی اپروول ہے. کیبنٹ کے بہا پہ شہزاد اکبر نے جا کے وہاں پہ بیان دیا ہے کہ جی ہاں ٹھیک ہے جی ہم پیسے وصول کر رہے ہیں، یہ ہمارا اکاؤنٹ ہے گورنمنٹ کا، جی آپ اس میں پیسے بھیج دیں. وہ اکاؤنٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کا ہے، پیسے آگے سیٹل ہو گئے ہیں ملک ریاض کی لائبلٹی کے اگینسٹ. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں تو اس کے اوپر اس کا مطلب ہے کوئی کیس نہیں ہے. نیب والے طلب تو کر رہے ہیں نا ان مجرموں کو، لیکن اس کا مطلب کیس نہیں بنے گا. نیب والے طلب کر رہے ہیں، کیس بھی بنے گا، لیکن یہ کیس یہ آپ یہ صبح ایف آئی آر دیں اور اپنا اگلے دن جو ہے وہ چلان عدالت میں جو ہے وہ بھیج دیں. اس میں یہ یہاں سے لے کے تو جو ہے وہ یو کے تک ایک پورا ایک جو ہے وہ، اور پھر وہاں پہ کورٹ کے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہے، پھر یہاں پہ آ کے جو ہے وہ 40-50 ارب روپیہ جو دیا گیا ہے کیبنٹ کا فیور کیا لی گئی؟ مطلب یہ تو انتظام تو تب ہے نا کہ فیور ریٹرن میں فیور لیو. ریٹائرمنٹ فیور تو جو ہے وہ سیدھی سیدھی ہے. جو قادر ٹرسٹ ہے 450 جس کے ٹرسٹی جو ہیں وہ اپنا عمران خان صاحب ہیں اور ان کی زوجہ محترمہ ہے اور فرا گوگی ہے. یہ تقریباً 5-6 ارب روپے کی پراپرٹی ان کے نام ہوئی ہے. 40-50 ارب دے کے 4-5 ارب بالکل سستا سودا. 5 لے کے 50 کا ٹیکہ جو ہے وہ قوم کو لگا دیا، اور پھر صادق اور امین ہے.